بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے کہ ایک جامع ایف آئی آر کے اندراج کے لیے درخواست کی خصوصیات، یعنی جب بھی کوئی وقوع ہوتا ہے تو اس کی ایف آئی آر آپ اگر کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو درخواست لکھی جاتی ہے وہ اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، وہ کیسی ہونی چاہیے، اور اس کے اندر کون کون سی چیزیں درج ہونی چاہیے۔ وین اینی occurrence ٹیک پلیس، جب بھی کوئی وقوع ہوتا ہے کسی بھی جگہ پر، تو اس کے بارے میں سب سے پہلا کام جو ہے وہ ایک کمپیٹنٹ اپلیکیشن ہوتی ہے، یعنی ایک جامع درخواست جس کے اندر تمام چیزیں ہونی چاہیے، یعنی کوئی بھی اس کے اندر لیکونہ نہیں ہونا چاہیے، مکمل درخواست ہونی چاہیے۔ وہ کیسی ہوتی ہے کہ وہ ود آؤٹ ڈیلے ہونی چاہیے، یعنی وہ بہت جلد وقوع کے جتنا جلدی ممکن ہو سکے وہ درخواست جو ہے وہ پولیس کو دینی چاہیے، کیونکہ جو ڈیلے ہوتا ہے کسی بھی درخواست میں، یعنی وقوع کے بعد جو ڈیلے ہوتا ہے، یہ آگے چل کر ملزمان کو فائدہ دے سکتا ہے۔ اب اس اپلیکیشن کے اندر ٹرو انفارمیشن اباؤٹ دا اکرنس ہونی چاہیے، یعنی جو بھی وہ وقوع ہوا ہے اس کے بارے جو بھی معلومات ہیں وہ اس کے اندر درج ہونی چاہیے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو خود سے بنائی گئی ہو یا سنی گئی ہو۔ اور پھر ٹرو فیکٹس آف اکرنس ہونے چاہیے، یعنی وقوع کے بارے میں جو بھی حقائق ہیں وہی اس کے اندر درج کیے جائیں، اور خود سے کوئی چیزیں اس کے اندر نہیں ڈالنی چاہیے، یا خود سے بنا کے نہیں چیزیں ڈالنی چاہیے، یا ادھر ادھر سے سنی سنائی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ڈالنی چاہیے، کیونکہ اس کا آگے چل کر ملزمان کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کے اندر ڈیٹ اینڈ ایئر، یہ اس کا لکھنا بہت ہی ضروری ہے کہ کون سے دن، کون سی ڈیٹ کو اور کون سے سال کو یہ وقوع ہوا تھا، یہ بہت ہی لازمی ہے، یہ بہت ضروری ہوتا ہے یہ اس کے اندر لکھنا۔ اس کے بعد ہوتا ہے ایگزیکٹ ٹائم اینڈ پلیس آف اکرنس، یعنی کون سے ٹائم پہ اور کون سی جگہ پر یہ وقوع ہوا تھا، یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے اس کے اندر درج کرنا، تاکہ بعد ازاں اگر یہ صحیح نہیں ہوگا تو ملزمان کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے۔ نومینیٹڈ ایکیوزڈ، یعنی جو ملزمان ہیں وہ نومینیٹڈ ہونی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ نامعلوم ملزمان کو نہ شامل کیا جائے، اور اگر ہوں بھی تو بہت کم، یعنی جو بھی ملزمان ہیں وہ نومینیٹڈ ہونا چاہیے، ان کا نام اس کے اندر درج کرنا چاہیے۔ نامعلوم ملزمان کا کم سے کم اس میں اندراج ہونا چاہیے۔ ٹرو نیم اینڈ ایڈریسز آف دا اکیوزڈ، یعنی جو ملزمان ہیں ان کے صحیح نام، ان کی ولدیت، ان کی قومیت، ان کا پتہ، یہ اس کے اندر درج کرنا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے رول آف دا اکیوزڈ، جو ملزمان ہیں ان میں سے ہر ایک کا رول، کہ کون سے ملزم نے کون سا ایکٹ کیا ہے وقوع کے اندر، کون سے ملزم نے کون سا ضرب لگائی ہے یا کوئی بھی جو کام کیا ہے اس وقوع کے اندر وہ، اور اگر وہ مسلح تھے، فرض کیا لڑائی ہے یا جو بھی ہے مسلح تھے، تو ان کے پاس کون سے ملزم کے پاس کون سا اپنا ویپن تھا، اور اس نے کون سے مضروب کو جسم کے کس حصے پر چوٹ لگائی، یہ چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہے ٹرو نیم اینڈ ایڈریسز آف آئی وٹنس، کم از کم ایف آئی آر کے اندر 2 ایسے گواہان ہونے چاہیے جنہوں نے وقوع ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، کیونکہ گواہان کی نے ہی آگے چل کے ثابت کرنا ہوتا ہے وقوع۔ اگر انہوں نے اپنی آنکھوں سے وقوع نہیں دیکھا ہوگا تو وہ ان کے پاس آگے چل کے شہادت دینے میں مشکلات آئیں گی۔ پھر یہ کہ موٹیو، یعنی مقصد کیا تھا، جو ملزمان تھے انہوں نے یہ وقوع کس بنا پر کیا۔ موٹیو از ویری امپورٹنٹ، کہ اگر لڑائی تھی یا کوئی بھی معاملہ تھا تو ملزمان کا ان کے ساتھ پہلے سے کوئی مقدمہ بازی تھی یا کوئی لڑائی ہوئی تھی، یا وجہ کیا تھی، اور آخر پہ جو اپلیکینٹ ہے، درخواست دہندہ، اس کو اپنے سگنیچر اس کے اوپر کرنے چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کے موضوع کے بارے آپ کافی کچھ جان چکے ہوں گے، اور اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔